دوسرا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہے۔ جس شخص کے پاس بھی آپ کو دولت نظر آئے گی، یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ بڑے بڑے ذمہ دار، یہ بڑے بڑے مل آنر، یہ بڑے بڑے منسٹر، یہ بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدور، یہ جتنے لوگ آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک ایک شخص کے ڈیرے پر جا کے دیکھیں، کسی ایک کی آزمائش کر کے دیکھیں۔ اپنے مقابلے میں لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں ان کی باتیں، انٹرویو سنو، وہ کہتے ہیں یہ قوم ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ہماری قوم ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ وہ لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے صرف لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ عوام کی اور لیڈروں کی مثال ایسے ہے جیسے نائی اور اس کے استرے کی مثال۔ جب اس نے کسی کی داڑھی مونڈنی ہو نا تو وہ استرے کو پٹاستا ہے اور ذرا تیز کرتا ہے، داڑھی مونڈ کر پھر رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی 5 سال بعد 3 سال بعد آتے ہیں اور جس طرح استرا استعمال کر کے نائی کام کرتا ہے، اپنا کمائی کرتا ہے، اس طرح یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی عوام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ پہلا دوسرا تاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، جاہل اور حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ دولت کا اثر ہے، اقتدار کا اختیار کا اثر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حمزہ کی پہلی آیت دیکھو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ تو اللہ نے فرمایا جہنمی ہے وہ شخص، اس کے لیے جہنم ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس پر فکریں کستا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اشعاروں کے ذریعہ سے، گفتگو کے ذریعہ سے، اقوال کے ذریعہ سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اس کے پاس مال جمع کیا ہوا ہے، اس نے مال جمع کیا ہے اور سینت کر رکھ رہا ہے، گن کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو منظر تو نیٹ کو کھولو، گوگل کو کھولو، نیٹ پر دیکھو، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں سخی حاجی صاحب، مدد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیمرے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو پیسے دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، سامان خرد و روش دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں منہ کرو نا ذرا کیمرے کی طرف، تمہاری تصویریں بنا لی جائیں، پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر وہ ویڈیو نیٹ پر وائرل کی جاتی ہے۔ کیا خرائط ہے یہ؟ اس کو خرائط کہتے ہیں کہ یا یہ اس معاشرے کی توہین ہے، یا اس غریب کی نفس کشی ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ دولت آتی ہے نا تو یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں؟ الذی جمع مالا وعددا، انہوں نے مال جمع کیا اور سینت کر رکھا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کے ذریعے ہمیشگی حاصل کر لیں گے۔ یہ دوسرا تاثر ہے اس دولت مندی کا، اس حرص کا۔ دوسرا تاثر قرآن نے جو بیان کیا ہے، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس زمانے میں عربوں کے اندر یہ ساری بیماریاں تھیں، اور اس بیماریوں کو پیش نظر یہ تنقیدی آیات نازل کی گئی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بظاہر بڑے نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حاجی صاحب ہیں، لیکن اسی سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین میں فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ بھائی وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے،
قریش مکہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. سورہ المعون میں بھی ان کی نمازوں کا ذکر ہے, سورہ مدثر میں بھی ان کی نمازوں کا ذکر ہے, سورہ توبہ میں بھی ان کی نمازوں کا ذکر ہے. اور نماز کون نہیں پڑھتا؟ جتنے لوگ دنیا میں آئے گئے انبیاء کو ماننے والے سب نمازیں پڑھتے تھے اپنے اپنے طریقے پر. اور دیگر جو لوگ ہیں دیگر مذاہب وہ بھی اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسی عبادت کا نام نماز ہے. فرمایا فویل للمصلین, جہنمی میں ہے یہ نمازی. کون؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون, یہ جو لوگ اپنی نماز سے بے خبر ہیں. یہ نماز سے بے خبری کیا ہوتی ہے؟ الذین هم یراؤون, دو باتیں بیان کر دیں. ایک یہ کہ اپنی نماز سے بے خبر ہیں, یعنی نماز کا جو اصل اثر ہے وہ تو الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے, کہ جب آدمی نماز پڑھے تو وہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے. اگر آدمی نمازی بھی ہو اور بے حیائی بھی کرے اور برائی بھی کرے تو نماز نہیں پڑھی اس نے, وہ نمازی نہیں ہے. ایسا آدمی, ایسا نمازی کے لیے فرمایا تباہی اور بربادی ہے, ویل ہے. اور دوسری بیماری فرمایا یہ ہے کہ جو کچھ کرنا دکھلاوے کے لیے کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا جس شخص نے من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی وہ مشرک ہے, اس نے شرک کیا. اس نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی, اس نے لوگوں کے لیے نماز پڑھی. نماز سے بے خبر ہے. نماز کے جو فوائد ہیں, نماز کے جو اثرات ہیں ہونے چاہیے, ان سے بے خبر. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں, نشان لگا دیا ان لوگوں پر, نشان لگا دیا, معاشرے میں بڑی آسانی سے وہ پہچانے جائیں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو معمولی برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کسی ہمسائے کو ضرورت پڑ گئی کسی چھوٹی چیز کی, وہ نہیں دیتے. ضروری ہے چھوٹی چھوٹی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, چھال چھاننی وغیرہ, زمینداروں کو درانتی کسی کی وغیرہ کی ضرورت پڑتی. اسی طرح دیگر شہروں میں جاؤ گے تو وہاں چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں, وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ علامت کے طور پر بات بیان کی کہ جو شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ علامت ہے, فرمایا فویل, اس کے لیے ویل ہے, جہنم ہے, جہنمی ہے وہ آدمی. اور یہ وہ بیماریاں تھیں جو عرب معاشرے میں تھیں. غلاموں کو, یتیموں کو, غریبوں کو وہ نہیں دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور اگر کہیں خیر خیرات کی جاتی ہے تو وہ ایسے طریقے سے کہ اگلا شخص جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بالکل برباد ہوتا ہے, اس کی شہرت برباد ہوتی ہے, اس کی عزت نفس برباد ہوتی ہے. یہ طریقے سے. پھر تیسری ایک اور بات بیان کی. سورہ القلم کے اندر یہ 10 سے لے کر 15 آیات تک مسلسل ان خصلتوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ خصلتیں کیا کیا ہیں. کبھی آپ غور کریں اپنے آپ پر, اپنے معاشرے پر, عام لوگوں کی گفتگوؤں پر, مجلسوں پر, تو آپ کو سامنے یہ چیزیں بالکل بطور نمونہ ہیں. فرمایا پہلی بات یہ فرمائے بلا تطیع کل حلاف مہین. یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ قسمیں کھا کھا کے کام کرتے ہیں, قسمیں کھا کھا کے, ہر بات قسم کھا کے, ہر بات قسم کھا کے چیزیں بیچتے ہیں, قسمیں کھا کھا کے, معمولی سی بات ہوتی ہے قسمیں کھاتے ہیں. نفسیات کے عالم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بغیر کسی کے کہے طلب کیے قسم کھائے تو وہ دراصل اپنے اندر سے اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا یقین اس نے نہیں کرنا, وہ تب قسم اٹھاتا ہے. حالانکہ قسم کا مطالبہ تو اس سے کیا ہی نہیں گیا, قسم تو مانگی ہی نہیں گئی اس سے, اس کے باوجود قسمیں کھاتا ہے.
کیوں؟ اس کے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اس کو اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تطع، اس گھٹیا آدمی قسمیں کھا کھا کر کے بات کرنے والے کی بات مت مانو، اس کی اطاعت مت کرو۔ یہ پہلی بات فرمائی۔ ہمازم مشاء بنمیم، 3 علام سے بیان کیا۔ ہمازن، لوگوں کی تحقیر کرنے والا، فکریں کسنے والا، اشاروں کے ساتھ، کنایوں کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ لوگوں کی توہین کرنے والا، مشاء بنمیم، اور ہر جگہ چگلیاں کرتا پھرتا، اس مجلس سے اٹھا اس مجلس میں، اس سے اٹھا اس مجلس میں۔ چگلی کرنا عادت ہے بہت سارے لوگوں کی، غیبت کرنا بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، بلکہ اکثر لوگوں کی۔ 99% لوگ ایسے مسجد کے اندر سلام پھیرنے کے بعد جب بیٹھیں گے مسجد جما کے تو لوگوں کی غیبت کریں گے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا۔ تجربہ کر کے دیکھو، مشاہدہ دیکھو کر کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو شخص کسی آدمی کے وہ عیب اس کی پس پش بیان کرتا ہے جو اس کے اندر ہیں، عیب ہیں اس کے اندر، لیکن اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتا ہے تو یہ غیبت کرتا ہے، وہ اسے ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھائے۔ سورہ الحجرات میں یہ بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ یہ اخلاقی برائی ہے بہت بڑی۔ یہ چغلی فساد کا موجب، معاشرے کے اندر جتنی لڑائیاں لوگوں کے درمیان بعض اوقات ہوتی ہیں وہ چغل خوروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تجھے یہ فلاں آدمی فلاں بات تجھے یہ کہہ رہا تھا۔ اس طرح فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص، اس لیے بیان کیا گیا کہ ذرا اپنے آپ کو تول لو، ان آیات کے سامنے رکھ کر اپنے اعمال کو دیکھو۔ اور پھر فرمایا منع للخیر، خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکنے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا۔ اب یہ دائرہ بڑا وسیع ہے، خیر کے کام سے۔ ایک آدمی بھلا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے، اچھا کام کرنے لگا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی باز آ جائے اس سے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اس کام کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا منع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدن، حدود پھانچ جانے والا، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کسی کام کی اس کی پرواہ نہ کرنے والا۔ اسیم، اسیم عربی زبان میں اس من کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ خیر کا کام کرنے سے پیچھے ہٹ جانا، اور اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں گناہ گار، گناہ کرنے والا، کوئی بھی گناہ۔ وہ خیر خود بھی نہیں کرتا، نیکی کا کام خود بھی نہیں کرتا، اور لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ تو یہ 3 صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا منع للخیر، معتدل، اسیم، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو پھاندنے والا، خطا کار، عتل بعد ذالک زنیم، یہ سرکش قسم کا آدمی، اللہ کا باغی۔ اور ساتھ کہا کہ ایسے لوگ دراصل بد اصل ہوتے ہیں، بعد ذالک زنیم، وہ بد اصل لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ قرآن مجید نے کسے نقشے کھیل کے رکھ دیے، معاشرتی برائیوں کا ذکر کرتے یہ باتیں بیان کی، اور پھر سبب اس کا یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ عموماً عام طور پر ایسا کرنے والے لوگ فرمایا ان کا نزا مال و بنین، اس کے پاس مال ہے اور مین پاور ہے، مین پاور ہے اس کے پاس بیٹے، اس کے پاس مال ہے، جن کی وجہ سے اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو تحقیر کرتا ہے۔ اور پھر نتیجہ بیان کیا
کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، ایسے شخص کو جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر کافر لوگ ایسا کہتے تھے۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانے قصے کہانی ہیں۔ قرآن میں ہے کیا؟ صرف یہ بات ہے کہ بعض لوگ اتنی جرأت نہیں کرتے کہ معاشرے کے اندر کھل کر وہ بات کہہ دیں، حالانکہ عملاً وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے زبان سے نہیں کہتے، لیکن ان کی روش، ان کا رویہ، ان کا چلنا پھرنا، یہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ ان کا عمل اسی بات کا گواہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو بس قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے۔ اگر ہدایت کی کتاب سمجھتے تو اس کی طرف رجوع کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اسے سمجھا کہ اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ یہ آزمائش تھی۔ اسی طرح غربت و افلاس بھی ہے کہ جب یہ غربت و افلاس آتا ہے اس وقت بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، حقوق اللہ کو پہچانتا ہے، یا کہ باغی بن جاتا ہے، برائیاں کرنے پر اتر آتا ہے اور اللہ کی شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے بہت بڑا، اور اس کے بارے میں بہت ساری یاد نازل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کی ایک بات کہی ہوئی ہے، فرمایا کہ لوگوں اس حرص سے بچ جاؤ کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک حرص علی المال، دوسرا زمبی زندگی کی تمنا، زندہ رہنے کی تمنا۔ جب بوڑھا ہوتا ہے آدمی دو باتیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک اس کی حرص جوان ہوتی ہے، چاہتا ہے مال اور آ جائے، میری نسلیں یوں ہو جائیں وہ ہو جائیں، اور دوسرا زندہ رہنے کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں مال و زر کی بھری پڑی ہوئی مل جائیں، دو میدان کھلے اس کو دولت کے بھرے ہوئے مل جائیں، تو یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہیں کہ اندر جو چور بیٹھا ہے اس کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو اس کو ہوش حرص سے بچاؤ، خواہش نفس سے بچاؤ۔ اور پھر فرمایا لیبتغی ثالثا، یہ تیسرے کی تمنا کرے گا، ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا انسان کے پیٹ کو تو یہ مٹی ہی بھرے گی، جب موت کے شکنجے میں جائے گا، موت کے منہ میں چلا جائے گا تو تب اس کی یہ حرص ختم ہوگی، ورنہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اس طرح کرتا رہے گا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اپنے بارے میں ان کو سوچیں، ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ہمارا وہ عمل تو نہیں، یہ اس لیے ہے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ، چاہے انسان کتنے گناہ کر لے، زمین سے لے کے آسمانوں تک اس کی زندگی گناہوں سے بھر جائے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنے بھی جرم کر لیے، جتنے بھی گناہ کر لیے، مایوس ہونے کی بات نہیں، آؤ اللہ کے حضور آؤ، توبہ کرو، اپنا رویہ درست کرو،
اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. الا من تاب وعمل وآمن وعمل صالحا، مگر جو شخص توبہ کرے، اپنا ایمان لے آئے، ایمان تازہ کرے اپنا، اور اپنا عمل ٹھیک کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا در رحمت باہر رکھا ہے. ہم انسان ہیں کہ ہم نہیں سب پلٹ کر آ رہے. ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو نہیں پہچانتے، ہم اپنی ڈیوٹی کو نہیں پہچانتے. ہم لوگ اپنے سستی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں بھائی. مجبور آدمی تو معاف ہے، سستی معاف نہیں ہے، کاہلی معاف نہیں ہے. ایک آدمی سستی کی وجہ سے اپنا فرض پورا نہیں کرتا، ایک آدمی مجبوری بن گئی ہے تب فرض پورا نہیں کرتا. ان دونوں میں فرق ہے. سستی کی وجہ سے جو شخص پورا نہیں کرے گا وہ گرفت میں آ جائے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، آؤ توبہ کرو، ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو، اور اللہ کے حضور پلٹ کر آ جاؤ. اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. اس لیے فرمایا 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی واپس آ. اللہ تعالیٰ کی درگاہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے انسان کو رحمت کا دروا نہ ملے. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ رحیم و کریم ہے، وہ رحمان ہے. لیکن بتا دیا کہ معاشرہ تمہارا کیسا ہونا چاہیے. اس معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہیں. اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ صرف وہ باتیں بتائی ہیں جو آدمی کے ذہن پر اثر ڈالتی ہیں، جو آدمی کی نفسیات کو اپنے زیر اثر کر لیتی ہیں. یہ وہ برائی ہیں، ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اور آدمی بچ نہیں سکتا جب تک اپنا محاسبہ آپ نہ کرے، اپنا خیال آپ نہ کرے، اپنے عمل کا جائزہ خود آپ نہ لے. جب تک یہ نہ کرے گا وہ نہیں بچ سکتا. اگر وہ دوسروں کو دیکھتا رہے گا تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.